أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأيس من روح الله إلا القوم الكافرون. بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی 87 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں یہ بات آ رہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم کی فریاد اور پریشانی کا تذکرہ اور شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا، جو ایک غمزدہ دل کی فریاد اور اس امید کا اظہار بھی تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ یوسف مر نہیں گئے بلکہ زندہ ہیں، ایک دن ان سے ملاقات ہوگی۔ اس چیز نے ان کے اندر یوسف سے ملنے کے لیے ایک ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ پھر بھی واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی کا چہیتا بیٹا مر جاتا ہے تو اسے دکھ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ دکھ وقتی ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر اس کا چہیتا بیٹا گم ہو جاتا ہے تو اس کو جو دکھ ہوتا ہے وہ نہ صرف ناقابل برداشت بلکہ اس خیال سے کہ یہ معلوم نہیں کہ بیٹا کس حال میں ہو، کیسی سخت پریشانی میں مبتلا ہو، بے چینی محسوس کرتے رہتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی دکھ کی نوعیت بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ تو اس آیت میں انہوں نے اپنے دیگر بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اب اتنے لمبے عرصے کے بعد یہ حکم دیا، جبکہ کافی وقت گزر چکا ہے، اس دوران ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، چونکہ اب وقت آ گیا تھا اور تقدیر الہی کے تابع تھی ساری چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی کہ اب یوسف کی تلاش شروع کی جائے تو فائدہ ہوگا۔ اور یہ بات اس سے بھی ان کے دل میں تقویت پہنچا رہی تھی کہ وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر یقیناً جو ہے سامنے آنے والی ہے، اور لوگ یوسف کو سجدہ کریں گے اور یوسف زندہ ہوں گے اور ہم سے ان کی ملاقات ہوگی زندگی میں۔ اور پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی اپنے بچوں سے کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے وہ بتایا، الا القوم الکافرون، سوائے کافر کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مومن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، فرمایا ایک مقام پر سورہ ہجر 14 پارے میں، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ گمراہی میں نکل جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر سورہ زمر 24 پارے میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا انہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ ہرگز مایوس نہ ہو، انہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگر وہ سچی دل سے توبہ کرنے پر آمدہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو سنوارنے اور اپنی اصلاح کرنے کا ارادہ کر لیں اور اللہ سے رجوع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو ہے معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ
بندوں کو مایوسی سے بچانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مایوس ہونے والا میرا بندہ نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اپنی زندگی میں محنت کرتے رہنا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے اور مجھ سے رجوع ہونا چاہیے، اس سے گناہ ہو جائے۔ گناہ ہوتا ہے ہر ایک سے، لیکن گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر اصرار نہیں کرنا۔ اصرار کرنے والا اصل خطا کار ہے۔ جو اصرار نہیں کرتا، گناہ کے ہو جانے کے بعد اپنے مالک سے رجوع ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی کہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، اور مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی وہ ہمارے لیے بھی ان سب کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم کو، چاہے کچھ ہو جائے، حالات کیسے سے کیسے ہو جائے۔ اللہ کی رحمت واسعہ کو کبھی اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور صبر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا صبر کے ذریعے سے، یہ طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو کہا، اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر کے لوگ بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں غلہ پورا دے دیجئے اور صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب والد کے کہنے پر وہ نکلے اور ان کا رخ کہاں ہے؟ مصر کی طرف، جبکہ بنیامین کو ایک تعلق سے تو معلوم ہے، چھوٹے بھائی کے تعلق سے، کہ اس کو گرفتار کر کے مصر میں رکھا گیا ہے، لیکن حضرت یوسف کے تعلق سے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن حالات ایسے بنتے آ رہے ہیں اور دل میں جو ہے غیر شعوری طور پر یہ بات آ گئی کہ اب مصر ہی کی طرف چلنا چاہیے، تو مصر کی طرف پھر سے رخ کیا ان بچوں نے۔ اب یہ تیسری بار مصر کو جا رہے ہیں، 2 بار جا کر آ چکے ہیں، اب تیسری بار جو ہے ان کا داخلہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے بھی سوچ کر یہ مصر جا رہے ہیں کہ غلے کی تو کمی ہے، بہرحال اس کی ضرورت ہے، اور اناج تو ہونا ہی تھا، وہ بھی لے لیں گے، اور عزیز مصر کے دربار میں حاضری ہوگی تو پھر وہاں پر جا کر اپنے چھوٹے بھائی کے تعلق سے، اس کی خلاصی کے تعلق سے جو ہے درخواست کریں گے۔ یہ سوچ کر مصر پہنچے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضری ہوئی، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنی کمزوری، مجبوری، محتاجی اور اپنے افلاس کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ ان کی مدد کر دیں، کہ ان کی نظر کرم، نظر عنایت ان کے اوپر ہو جائے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، کہا ہمارا خاندان بہت پریشان ہو گیا ہے، ہم بہت تکلیف میں ہیں، قحط سالی کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ہمارے پاس اتنی پونجی بھی نہیں بچی کہ ہم اس سے غلہ خرید سکیں۔ اب ہمارے پاس جو کچھ بھی بیکار اور نکمی اشیاء تھی وہ سب لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، کہا ہمیں غلہ دے دیجئے اور ویسا ہی دے دیجئے جیسا پہلے سے دیتے آئے ہیں، جبکہ ہم اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ ہم جو چیزیں لائے ہیں وہ اس سے ہمیں غلہ مل سکے، لیکن آپ ہم پر رحم کیجیے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کہا اور ہم پر صدقہ کر دیجئے، رحم کر دیجئے، خیرات سمجھ کر دے دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی اپنی قحط سالی اور تکلیف اور افلاس اور پریشانی اور مجبوری اور باپ کی ضعیفی کا تذکرہ، وہ سب چیزیں ان کے سامنے جو ہے اس کا اظہار کیا اور صدقہ مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اب موقع آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت آ چکا تھا
کہ جو چیز چھپائی جا رہی تھی اب اس کا اظہار کیا جائے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ تفسیر قرطبی اور تفسیر مظہری دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ان کی روایت سے لیا گیا ہے۔ اور اس پورے واقعے کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے اپنی مشہور تفسیر معارف القرآن میں بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سلسلے میں ایک خط لکھا عزیز مصر کے نام، کیونکہ اس وقت تک تو وہ جانتے نہیں تھے کہ عزیز مصر خود ان کا بیٹا یوسف ہے۔ اور پھر اس میں تذکرہ کیا گیا سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہ اپنے آبا و اجداد کے تعلق سے بتایا کہ ہم انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، اور فلاں 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 نبی ہمارے خاندان میں سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، اور پھر ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، زبردست آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمرود میں ڈالا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی کافی کڑی آزمائشیں لی گئی، اور میرا معاملہ بھی یہ ہوا کہ میرا بیٹا یوسف مجھ سے گم ہو گیا، اور اس کی فراق میں روتے روتے میری بینائی جاتی رہی۔ اب اس کے بعد میرا چھوٹا بیٹا جو میرے لیے ایک تسلی کا باعث تھا، اس کو بھی آپ نے چوری کے الزام میں روک لیا۔ اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم چور نہیں ہیں، اور نہ ہی ہماری اولادوں میں کوئی چور ہے۔ یہ خط کا پڑھنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے، کانپ گئے۔ اب زیادہ وقت نہیں لگ سکتا تھا، اب اس کا اظہار حق ہونا ضروری تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس کی تمہید باندھنی شروع کی کہ اب کس طریقے سے بھائیوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے۔ تو شروع کیا بات کو، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب کہ تم جہالت میں مبتلا تھے۔ جیسے ہی یہ تذکرہ یوسف علیہ السلام نے کیا تو ان کے سامنے تو وہ عزیز مصر بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، انتہا سے زیادہ تعجب ہو رہا ہے ان کو کہ آخر یہ عزیز مصر کی زبان پر یوسف اور اس کے بھائی کا تذکرہ کہاں سے آ گیا، اور وہ پورا واقعہ کیسے سنا رہا ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہمارے بھائیوں کے ساتھ۔ فوراً ان کا ذہن اس طرف جانے لگا کہ وہ ایک خواب جو ہمارے چھوٹے بھائی یوسف نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یوسف بہت آگے بڑھنے والے ہیں، ان کو خوب ترقی ہوگی اور بہت بڑے جو ہے مقام پر پہنچیں گے، وہ اونچے مقام پر، اور سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سب ان کے سامنے، سب کو جھکنا پڑے گا۔ یہ بات کی آتی ہی انہوں نے غور سے دیکھا کہ واقعی میں کیا یوسف ہی تو نہیں ہے یہ جو کہہ رہا ہے بات۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وہذا اخی۔ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے یہ بات جتلا دی کہ تم جس چیز کی تلاش میں یہاں پر آئے ہو وہ چیزیں تمہیں یہاں پر مل جائیں گی۔ یہ دونوں بھائیوں کی تلاش میں تم آئے تھے، دونوں بھائی تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا فرمایا، اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، یہ کرم کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر، بہت بڑا احسان کیا کہ ہماری تنگی اور پریشانی کو راحت میں بدل دیا۔ کس طریقے سے؟ انہ من یتقی ویصبر، فرمایا کہ بے شک وہ صفت ہی ہم کو عطا فرمائی، تقوی پرہیزگاری کی اور صبر کی۔ یہ دو صفتیں ایسی زبردست ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اور مصائب پر صبر کر لینا، یہ زبردست کامیابی کی کنجی ہے، اور ساری پریشانیوں سے جو ہے امان ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار لیتا ہے اور مصائب اور پریشانیوں اور آفتوں پر صبر کر لیتا ہے تو پھر اس کی کامیابی یقینی ہے۔ یہ دو صفتیں
جس انسان میں آ جائے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ہم کو وہ صفتیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقوی عطا فرمایا جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ پائے، اور صبر کی توفیق عطا فرمائی جس کی وجہ سے اتنے سارے مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں اور مظالم جو ہمارے اوپر پڑے اس پر ہم نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ہمیں یہ دیا، اس کا صلہ ہمیں دنیا میں یہ دیا کہ ہم کو ہماری ساری تکلیفیں اور کلفتیں اور پریشانیاں مشکلوں کو دور کرتے ہوئے اس کو راحت میں بدل دیا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اب اگلی آیتوں میں ان بھائیوں کی طرف سے جو بات آئی کہ انہوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا، یہ سننے کے بعد اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کا رد عمل کیا رہا ان کے ساتھ، کیا انہوں نے ان سے انتقام لیا، ان کو سزائیں دی یا ان کو معاف کر دیا، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔